بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انسانی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی مانند ہے. بوڑھا آدمی چراغ سحر ہے تو جوان آدمی چراغ شام ہے. جس طرح ہوا کے جھونکوں میں رکھا ہوا چراغ ایک ہی جھونکے کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح انسانی زندگی ایک ہی پل کی محتاج ہوتی ہے. پلک جھپکنے کی دیر میں انسان اس جہاں سے اگلے جہاں پہنچ جاتا ہے. زندگی کیا ہے؟ تھرکتا ہوا ایک ننھا سا دیا، ایک ہی جھونکا جسے آ کے بجھا دیتا ہے، یا سر مسرگا غم کا تھرکتا ہوا ایک آنسو، پلک جھپکنا جسے مٹی میں ملا دیتا ہے. جس طرح رونے والے کی پلکوں پر آنسو ہوتا ہے کہ بس پلک جھپکتے ہی وہ مٹی میں مل جاتا ہے، یہی انسانی زندگی کا معاملہ ہے. کسی عارف کا قول ہے کہ دنیا بغیر موت کے ایک پیسے کے برابر بھی قیمت نہیں رکھتی. چند نوجوان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انسانوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور سمجھدار کون ہے؟ فرمایا، وہ جو موت کو کثرت سے یاد کرنے والا ہو اور جو موت کی سب سے زیادہ تیاری کرنے والا ہو. یہ ہے وہ عقل مند لوگ. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا آخرت کی شرافت اور آخرت کی بزرگی لے گئے. مشکات شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذات کو ختم کرنے والی چیز کو اکثر یاد کیا کرو. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لذات کو ختم کرنے والی چیز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال الموت، لذات کو ختم کرنے والی چیز موت ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کسی کا حشر شہیدوں کے ساتھ بھی ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس کا جو اپنی موت کو دن رات میں 20 مرتبہ یاد کرتا ہے. جس طرح کوئی بھی عقل مند انسان پل کے اوپر گھر نہیں بنایا کرتا، اسی طرح اللہ والے اس دنیا سے دل نہیں لگایا کرتے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے انسان، تو دنیا کے سامانوں میں لگا ہے اور دنیا تجھے اپنے سے نکالنے میں سرگرم ہے. بلکہ تیرے دنیا کے گھر تو وسیع ہے، کاش کہ تیری قبر مرنے کے بعد وسیع ہوتی. اگر ہم موت کو بھول بھی جائیں تو پھر بھی دنیا کی ہر چیز ہمیں پیغام فنا دے رہی ہوتی ہے. سورج روزانہ طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتے وقت یہ پیغام دے جاتا ہے کہ اے انسان، ایک دن تیری زندگی کا سورج بھی ڈوب جائے گا. ایک درخت کا بیج بویا جاتا ہے، پہلے ایک ننھا منا پودا بنتا ہے، پھر تناور درخت کی شکل اختیار کرتا ہے اور بالآخر کاٹ کر جلا دیا جاتا ہے یا فرنیچر کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اسی طرح درخت ہمیں یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ اے انسان، ایک دن تیرا وجود بھی یہاں باقی نہیں رہے گا. گویا جس چیز کو زندگی مل جاتی ہے اسے بتا دیا جاتا ہے کہ یہ زندگی ختم ہونے کے لیے ملی ہے. کسی نے افلاطون سے پوچھا، فلاں آدمی کی موت کا کیا سبب بنا؟ اس نے کہا، اس کی زندگی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر آدمی اپنے اہل خانہ کے ساتھ صبح کرتا ہے اور موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی قریب ہوتی ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عمر، نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے شک دنیا کی نعمتوں میں سے تجھے اسلام کی نعمت کافی ہے، اور دنیا کے مشاغل میں سے تیرے لیے اطاعت کا مشغلہ کافی ہے، اور بے شک عبرت حاصل کرنے کے لیے تیرے لیے موت کی عبرت کافی ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یاروں سے پوچھا موت کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ ایک نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو اٹھتا ہوں تو یقین نہیں ہوتا کہ رات آئے گی یا نہیں آئے گی۔ دوسرے نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 4 رکعت کی نیت باندھتا ہوں لیکن مجھے یقین نہیں ہوتا کہ چاروں رکعتیں مکمل ہوگی بھی یا نہیں ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ حال ہے کہ جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں اور ایک طرف سلام پھیروں تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ میں دوسری طرف بھی سلام پھیر سکوں گا یا نہیں۔ میرے دوستو، یقیناً ایک پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے، موت تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساماں ہے 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 17 سال تک مدینہ منورہ میں درس دیا۔ ایک دفعہ خواب میں آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں یہی پوچھا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موت کب آئے گی؟ نبی علیہ السلام نے ہاتھ کی انگلیوں کی طرف اشارہ کر دیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اشارہ کا مطلب واضح طور پر نہ سمجھ سکے، لہٰذا سوچا کہ 5 دن یا 5 ماہ یا 5 سال اس سے مراد ہوں گے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہے، انہوں نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ 5 انگلیوں سے اشارہ کرنے کا مطلب سورہ لقمان کی وہ آیت ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں نے 5 چیزوں کا علم کسی کو بھی نہیں عطا کیا۔ قیامت کب آئے گی، بارش کس وقت ہوگی، ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوگا یا بچی، انسان اگلے دن میں کیا کرے گا اور انسان کو کس جگہ پر موت آئے گی، ان 5 چیزوں کا علم اللہ رب العزت نے کسی کو نہیں دیا۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ جو شخص موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اسے 3 کرامتیں عطا ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ اسے توبہ کی توفیق جلد نصیب ہوتی ہے، دوسری یہ کہ اسے تھوڑی دنیا پر قناعت نصیب ہو جاتی ہے، اور تیسری یہ کہ اسے عبادت میں نشاط حاصل ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مؤمن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے کا عہد کر لیتا ہے۔ اس لیے جس طرح ایک قیدی قید خانہ میں اپنی من مرضی نہیں کر سکتا، اسی طرح مومن بندے کو بھی دنیا میں اپنی مرضی کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور دوسری طرف چونکہ کافروں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں نہیں ڈالا ہوتا، اس لیے انہیں اس دنیا میں ہر قسم کی مرضی کا اختیار حاصل ہے، وہ جو چاہے کریں، مگر آخرت میں انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے اور اپنے آپ کو غلامی میں پیش نہ کرنے کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دی جائے گی۔ اور مومن بندہ چونکہ دنیا میں اپنی منشا کو اللہ رب العزت کی مرضی میں گم کر دیتا ہے، اس لیے آخرت میں ان کی ہر خواہش کا احترام کیا جائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ سبحان اللہ، یوں ان کی مہمان نوازی کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔